اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ سجدہ کی یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ ذرا وہ دیکھے، غور و فکر کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی ہے جو آسمانوں سے زمین تک تمام کاموں کی تدبیر کر رہا ہے۔ کوئی اس میں اس کا نہ مددگار ہے نہ کوئی شریک ہے۔ یعنی کتنی بڑی کائنات ہے، اس کو کس طرح سے دیکھیں وہ چلا رہا ہے۔ انسان ذرا ان چیزوں کو استعمال تو کرے صحیح سمت میں جو اللہ نے اسے بخشی ہیں، یعنی دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، عقل اور شعور اسے بخشا ہے، ذرا ان سے غور و فکر تو کرے۔ وہ کون سی اور چیزیں ہیں، ہستیاں ہیں جو اس کام میں کوئی اس کی مددگار ہو، پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، یہ کیا انسان کو ہو گیا۔ تو یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی ہے جو آسمانوں سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر ہر تدبیر کا جو نتیجہ ہے وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار میں 1000 سال کے برابر ہے، اس کے لیے وہ ایک دن ہے جس میں ان کاموں کی جو تدبیر جو اس نے کی ہے اس کا نتیجہ اس کی طرف جاتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، تو وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ وہ پوشیدہ ہے یا وہ ظاہر ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ العزیز الرحیم، اور وہ عزیز ہے رحیم ہے، یہ دو صفات۔ عزیز یعنی ایسا زبردست ہے اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے کہ کوئی اس کے آگے مزاحم نہیں ہو سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور وہ اپنی اس بے پناہ صفت کو یعنی اتنی طاقت کو وہ کوئی ظلم کے ساتھ استعمال نہیں کرتا بلکہ رحیم، رحم کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی طاقت حاصل ہو جاتی ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لیکن اللہ کو جو زبردست طاقت حاصل ہے وہ محض اس بنیاد پر استعمال نہیں کرتا کہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رحم کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہی سبق ہمارے لیے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، پھر توجہ دلائیے کہ وہ ذات ہے وہ کہ جس نے جو بنایا خوب بنایا، بے مثال بنایا، کوئی اس کی مثال نہیں ہے جو چیز اس نے بنائی ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے طین سے کی ہے، سڑے ہوئے گارے سے، اس سے اس نے بنایا ہے۔ یعنی پہلا انسان اس نے ایسے کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا اس نے، اور پھر اس میں روح پھونک دی، اور اس کے بعد جو ہے ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ پھر یعنی پھر ہر دفعہ یہ نہیں کہ وہ مٹی اور غارت اور اس کو سڑائے اور اسے پھر انسانوں کو بنائے، ایسا نہیں۔ پہلا انسان تو اس نے اس طرح سے بنا دیا، اور پھر اس میں اس نے ایک صلاحیت رکھ دی اس کے اندر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر ایک حقیر پانی سے
ایک ایسا سچ اس نے تیار کیا ہے کہ ایک سلسلہ قائم کر دیا اس نے، نسل کو آگے بڑھانے کا سلسلہ بنا دیا۔ یعنی انسان کے اندر پھر ایسی ایک تخلیقی نظام قائم کر دیا کہ وہ ایک ایسا مادہ بنا رہا ہے، یعنی اس کے اندر اعضائے تولید اس کے اندر ایسے رکھ دیے ہیں کہ وہ ایسا پانی تیار کر رہا ہے کہ جو مائم مہین بہت گھٹیا پانی ہے، یعنی انسان اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ بدبودار پانی ہے، وہ کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہے، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، اور جسم سے خارج ہو تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے جب تک غسل نہ کیا جائے۔ جو ہے وہ پانی کا ایک نظام اس نے جسم کے اندر ہی قائم کر دیا ہے اس نے۔ تو انسان اور کرے، فکر سے کام لے، ذرا عقل کو صحیح استعمال کرے کہ کون ہے یہ جو سب کچھ کر رہا ہے، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ ثم سواہ، پھر اس نے اس کو مکمل کیا، اس کو ہموار کیا۔ اس کو کس طرح سے ہموار کیا؟ دیکھیں، ایک مائکروسکوپک جسم ہے جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اتنا چھوٹا سا جرثومہ ہے وہ، جسے ہم یہ کروموسوم وغیرہ کہتے ہیں، یہ جو تولیدی سیل ہوتے ہیں، جو ریپروڈکٹیو سیل ہیں، جو کہ ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم سے جو ہے جو بن رہے ہیں وہ، اور پھر اس کے اندر جسم کے اندر جب وہ اس کو رکھتا ہے، قرار پاتا ہے حمل جب، تو کس طرح سے اس کو نشو و نما دیتا دیتا ایک مختلف شکلوں سے اسے گزارتا ہے، جمع و خون کی شکل، لوتھڑے کی شکل، گوشت کی شکل، اور پھر کیا ہو جاتا ہے یکایک۔ ذرا انسان غور کرے، میڈیکل سائنس اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکی آج تک بھی کہ یکایک وہ جسم جو ہے وہ حرکت کیسے کرنے لگ جاتا ہے، کیا چیز ہے وہ، کہاں سے آ گئی وہ اس جسم کے اندر، کہ اب اس کے اندر جو ہے سننے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی، اب اس کے اندر دوران خون بھی شروع ہو گیا، اب اس کے اندر یعنی زندگی کے سارے عوامل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ کام؟ ذرا غور تو کرو کہ اس جسم میں جو بے جان تھا ماں کے پیٹ کے اندر، یکایک اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے، اس کے حکم سے جو ہے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جائے ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو ہموار کیا، اس کو اس کے لیے تیار کیا، اس جسم کو ایک خاص مقام پر لا کر، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی اپنی طرف سے۔ کیا ہے وہ روح؟ نہ کسی کو دکھائی دیتی ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، جب نکل جائے تو کیا ہے؟ پھر جسم بیکار، کس کام کا پھر وہ جسم؟ پھر فوراً اس کو زمین کے حوالے کرنے کی ہم تگ و دو شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر ہم اس میں اپنی طرف سے روح جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور جب روح ڈال دی تو پھر ان تین اعضاء کا ذکر کیا ہے جو بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے کان بنا دیے، سننے کے قابل ہو گیا، والابصار، آنکھیں دی، پھر اسے دیکھنے کا عمل اس میں، والافئدہ، اور دل دے دیا اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، کمی ہے جو شکر گزار بنتے ہیں ہمارے، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو پھینکی پھینکی نہیں مارتے، فضول تشریحات نہیں کرتے، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ کیا چیز ہے کہ وہ پانی کا بوند جو ہے اس سے کس طرح سے یہ آنکھیں بن گئیں، یہ کس طرح سے کان بن گئے، کس طرح سے یہ زبان بن گئی، کیا سارا یہ جسم بن گیا۔ کتنی کوئی معمولی چیز ہے یہ تخلیق کوئی معمولی چیز ہے، انسان کی تخلیق جو ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو دی ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر انسان یہ کہتا ہے، ذرا غور کرے، أَإِذَا أَضْلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے، یعنی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسم ختم ہو جائیں گے، إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم پھر دوبارہ سے پیدا ہوں گے؟ ارے بھائی، پہلے کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا تھے تم پہلے؟ ذرا غور تو کرو اپنی حیثیت پہ، اپنی اس چیز پہ۔ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس سے پہلے کیا تھے تم؟ کوئی توقع کر سکتا تھا اس پانی سے جو ہے اتنی صلاحیتوں کا مالک انسان پیدا ہو جائے گا؟ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ پھر جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے۔
بل ہم فی بلقاء ربہم کافرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ رب سے ملاقات حقیقت ہے، جو اس پر یقین کرے گا وہی صحیح زندگی بسر کرے گا اس دنیا میں، کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ اما من خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس خوف کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی اس دنیا میں کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا۔ تو محترم بھائیو، اس چیز کی ضرورت ہے، اس خوف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر صحیح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اچھی زندگی جو دوسری زندگی ہے ہمارے لیے اس کو اچھا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ کا خوف اپنے اندر ہونا چاہیے۔ تو قلیلاً کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں فوت کرے گا وہ موت کا فرشتہ، وہ تمہاری جان نکالے گا، الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر اس نے مقرر کیا، جو تمہارے اوپر، یعنی وہ سستی نہیں کرے گا، جب اللہ اس کو حکم دے دے گا وہ اس کو بجا لائے گا، اور پھر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہارا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ نہیں کہ زمین میں بن کر تم بس ختم ہو جاؤ گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد تمہیں پھر نکلنا ہے، تو ایک حکم سے نکل پڑو گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم بس ختم ہو گئے اور معاملہ جو ہے دنیا کا بس یہیں تک تھا اور ختم ہو گیا، بلکہ ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو محترم بھائیو، توجہ دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں ظاہر کی ہیں اور بہت سی پوشیدہ بھی رکھی ہیں، وہی ہمیں ظاہر رکھی ہمارے لیے جو ضروری تھیں، بہت سی پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو اللہ کی قدرتوں پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔